ہر انسان کی زندگی الگ ہے اور ہر انسان کا نصیب بھی الگ ہے۔ کوئی انسان آپ دیکھیں گے کہ وہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بڑا صحت مند ہوتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو جوانی کی دہلیز پر بھی صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ شخص، وہ اللہ رب العزت نے اسے صحت عطا فرمائی ہے، تو ہم اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی زبان پر شکوہ اور شکایت لاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں بندے کو تو بڑی صحت دی ہے لیکن مجھے صحت نہیں دی۔ تو یہ موازنہ کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی الگ ہے، ہر انسان کا نصیب بھی اس حوالے سے الگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں والانفسی کا جو لفظ ہے جان کے حوالے سے، کبھی وہ جان لے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی اس جان کو کمزور کر کے بھی آزماتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو صبر عطا کیا ہے اس صبر کو وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان صبر میں مضبوط نہیں ہوتا، جب بیمار ہوتا ہے اور پھر بیماری کے اوپر شروع میں وہ انسان بہت شور کرتا ہے، بہت وغیلہ کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس سے راہ فرار نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر صبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کے صبر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کی آزمائش کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے بیماری عطا کر دیتا ہے، بیمار کرتا ہے۔ یہ کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی، اگرچہ بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس انسان کے حوصلے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس لیے بھی اللہ رب العزت اس انسان کو بیماری دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی آزمائش اور اس کے صبر کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اتنی شدید بیماری آئی، اتنی شدید بیماری آئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور اتنی طویل یعنی اتنی لمبی بیماری تھی کہ مال ختم ہو گیا، اولاد چلی گئی، صحت ختم ہو گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے زبان پر شکوے کا لفظ نہیں لایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک کائنات، باقیوں کو تو نے بڑی صحت دی ہے اور مجھے تو نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھیں آپ ان کا مقام کیا ہے، ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب ان کی زبان پر وہ بیماری پہنچی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مالک کائنات میری زبان کو صحت عطا فرما، اور یہ میں اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں بیماری سے گھبرا گیا ہوں، مالک کائنات میرا سارے کا سارا جسم گل گیا، لیکن میں نے زبان پر شکوہ نہیں کیا، میں اس لیے تجھ سے زبان کی دعا مانگ رہا ہوں کہ ایک یہ چیز ہے جس سے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے طویل صبر پر صحت عطا فرمائی، دوبارہ مال عطا فرمایا، دوبارہ زندگی کی رونقیں بحال ہوئیں۔ تو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے نیک لوگوں پر۔ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بیماری جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو یا گناہوں کی وجہ سے ہو، وگرنہ حضرت ایوب علیہ السلام آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان سے گناہ سرزاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیمار ہونا،
اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے محترم ہستی ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی بیمار ہوئے اور سخت شدید ترین بخار ہوتا ہے، تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو جب بخار ہوتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کے اندر اللہ رب العزت انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا ہے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے مالک کائنات لیکن تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے صبر کو پسند کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے صبر کرنا سیکھا نہیں، اگر پہلے 30-40 سال کوئی بیماری نہیں آئی تو 40 سال ہم نے صحت انجوائے کی، 50 سال ہم نے صحت انجوائے کی ہے، اگر اس وقت رب کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی تو کچھ چند دن بیماری کے آ گئے ہیں تو ہم گلے اور شکوے اور شکایتیں لے کر بیٹھ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس آزمائش کو، دیے ہوئے اس صبر کو صبر کر کے گزارنا سیکھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیماری کبھی کبھی انسان کی زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہے، یہ بھی قرآن کا تصور اور حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بیماری کے اندر اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسی لیے لوگ بیمار لوگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو ختم کر دیا یا تیرے گناہوں کو کم کر دیا تو ہمارے لیے دعا کر دے۔ یہ متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور بیماری کبھی کبھی انسان کو اللہ کا قرب دینے کے لیے آتی ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی صحت کے اندر انسان غافل ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کبھی کبھی انسان رب کو بھول جاتا ہے تو بیماری آتی ہے، جب بیماری آتی ہے تو انسان کو پھر اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو، جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ یہ مجھ سے بہت دور چلا گیا، اسے اور کسی شے کی ہوش ہی نہیں ہے، بس ہر وقت مال، ہر وقت دولت، ہر وقت دنیا کے معاملات، تو کبھی کبھی پھر اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان میری بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان پر بیماری آتی ہے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت میں بہت کم رب یاد آتا ہے، آپ اسپتالوں کے اندر چلے جائیں، گھروں کے اندر مریضوں کو دیکھیں، پھر تو اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر ہمیں پکارتا ہے۔ یہ قرآنی تصور ہے کہ اللہ کو انسان تب پکارتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، صحت میں نہیں پکارتا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا کی۔ اللہ تبھی یاد آتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس پر بیماری آ جاتی ہے، اور بیماری میں مقام صبر کو چیک کیا جاتا ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت فرماتا ہے اس انسان پر اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ ہمارا تصور الگ ہے، کسی کو آزمائش میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اوے نہیں یہ ہے یہ جا، اس واسطے اللہ تعالیٰ اس حساب بھی رکھے، اس سے معافی مانگا کریں، ان جملوں سے باز رہا کریں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے نا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت جس سے محبت فرماتا ہے اس انسان کو
बीमारी में मुब्तला कर देता है या किसी परेशानी के अंदर मुब्तला कर देता है, परेशानी के अंदर मुब्तला होना रब से दूरी का सबब नहीं, रब के कुर्ब का जरिया भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की निशानी और अलामत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान से मोहब्बत करता है। आप देखें लोग कितना कितना लंबा अरसा बीमार रहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर जाते हैं। और इसका ये भी माना नहीं है कि जब इंसान बीमार हो तो इलाज ही ना करे, कि इलाज भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत मुबारक है, दवा लेना भी सुन्नत मुबारक है, और बीमार की अयादत करना ये भी सुन्नत मुबारक है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं बीमार था और तूने मेरा पता ही नहीं किया, या अल्लाह तू तो बीमारी से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा बीमार था और तूने उसकी अयादत नहीं की। तो इसलिए ये जो आप अयादत के लिए जाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर भी सवाब अता फरमाता है। गोया ये रब की तरफ से इशारा होता है, यानी बीमार के गुनाह तो अल्लाह माफ़ फरमाता ही फरमाता है। जो शख्स बीमार की बीमार पुरसी के लिए चला जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। इसलिए आदम के किसी रूप की तहकीर न करना कि फिरता है ज़माने में खुदा भेष बदल कर, वो रब मुख्तलिफ सूरतें दिखाता है बंदों को। इसलिए वो क़यामत के दिन पूछेगा कि मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था तूने खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था तूने मेरी अयादत नहीं की। और बीमारी सिखाती क्या है? बीमारी इंसान को आजिज़ी सिखाती है। सेहत होती है ना तो इंसान बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़े बड़े जुमले बोल जाता है, कभी कभी ना तकब्बुर के जुमले बोल जाता है, हाँ जी, कि हम चौड़े और बाजार सौड़े, मैंने ये किया ना तो ऐसा हो जाएगा और मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा। वो यूं महसूस करवाता है कि शायद ये जो कब्रिस्तान भरे हुए हैं शायद उसी ने भरे हुए हैं। थोड़ी सी बीमारी आ जाती है ना तो इंसान अपने आप को कितना मजबूर पाता है, कुछ नहीं कर सकता। ये वो नेमत है जो पैसे देकर भी नहीं खरीदी जा सकती, वगरना तो कोई अमीर मरता ही ना कोई अमीर बीमार होता। आप दौलत के ढेर लगा दें, किसी इंसान को आप सेहत वापस ला के नहीं दे सकते। ये कुरान का फ़लसफ़ा है, व इज़ा मरितो फ़हुवा यशफ़ीन, जब इंसान बीमार होता है तो शिफा अल्लाह देता है। कोई जरिया गोली बन सकती है, लेकिन ये यकीन रखना कि मैं इस गोली की वजह से ठीक हुआ हूँ, ये गलत है। वही गोलियां पता नहीं कितनी दुनिया खा रही है और उनको नहीं सेहत हो रही, और एक गोली आपने वो खाई है और अल्लाह ने सेहत दे दी है, तो इसका मतलब है शिफा गोली के अंदर नहीं है। फाहोवा यशफीन, शिफा उस रब ने देनी है। वो एक गोली के अंदर भी रख सकता है और वो आप पता नहीं कितनी डबियां खा जाए उसको सेहत ना हो। तो बीमारी जो है वो आजिज़ी सिखाती है इंसान को। जब पता चलता है ना कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बड़े बड़े पहलवान बस कर जाते हैं बीमारियों के अंदर। इसलिए सेहत में कभी भी ऐसे जुमले मत बोलें कि अगर आप पकड़े जाएं तो कल आपको नदामत और परेशानी हो। इसलिए बीमारी हमें कभी कभी आजिज़ी सिखाने के लिए आती है, हमारी तबीयत के अंदर वो जो अकड़ बन आ जाता है ना उसको ख़त्म करने के लिए आती है। और मोमिन का रवैया बीमारी के अंदर क्या होना चाहिए? वो सब्र करे, सब्र के साथ साथ उसका इलाज करे, और इलाज के साथ साथ कभी डॉक्टर कहें भी कि ये ला इलाज है तो उम्मीद रहमत उसी रब की तरफ रखे कि वो फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कभी भी अगर डॉक्टर ना उम्मीद भी कर दें, मुझ रब की रहमत से तुमने ना उम्मीद नहीं होना। और शिकवा और शिकायत कभी भी जुबान पे ना लाएं। अगर आपने रब की दी हुई सेहत इंजॉय करते हुए उसका शुक्र अदा नहीं किया तो ये जो बीमारी के चंद दिन है इसमें शिकवे करना भी छोड़ दें। और असल हिकमत क्या है, इस सारे के सारे का खुलासा क्या है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। बीमारी कभी कभी इंसान के गुनाहों का कफ़ारा भी होता है। बीमारी कभी कभी इंसान को अल्लाह का कुर्ब देने के लिए भी आती है। बीमारी कभी कभी अल्लाह की तरफ लौटने के लिए होती है, रजू इल्लाह के लिए होती है।
اور بیماری کبھی کبھی انسان کی روحانی تربیت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ انسان کا جو جسم ہے نا، وہ جب صرف اور صرف کھانے پینے تک محدود ہو جاتا ہے نا، تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بیماری آتی ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چیز بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، آپ پرہیز کریں۔ جب وہ پرہیز کروایا جاتا ہے نا اسے، اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی تربیت ہو۔ انسان جو کھا کھا کے جو ہے وہ عجیب و غریب جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے نا، پھر اس کو روکا جاتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کرو، اللہ رب العزت نے یہ صحت دی ہے تو صحت صرف اور صرف کھانے پینے کا نام نہیں، رکنے کا نام ہے۔ اور کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بیماری کے اندر آپ ان کے سامنے مرغن چیزیں رکھیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب منع کی تھی میں نہیں کھانا۔ ڈائبٹیز والے مریض کے سامنے آپ کوئی میٹھا رکھے تو وہ کہے گا نہیں میری تو چاہ بھی پھیکی بناؤ کہ میں تو شوگر ہے۔ تو آپ بلڈ پریشر والے مریض کے سامنے نمک والی کوئی چیز رکھیں گے، کوئی پکوڑے سموسے رکھیں گے، وہ کہے گا نہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو مجھے پرہیز بتایا ہے ڈاکٹر نے۔ اب ہم ڈاکٹر کے کہنے پر کھانے پینے کا پرہیز کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ صحت میں کچھ پرہیز ہمیں کرنے چاہیے، اور وہ پرہیز ہیں گناہوں کے، وہ ہم نے کبھی کیے؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم نے اپنی زندگی کو تھوڑا سا بڑھانے کی امید پر، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ پہلے ہو سکتی ہے۔ جب اجل کا پیغام آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود ہم کتنے پرہیز کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ہم اور جی لیں یا تھوڑا سا اچھا جی لیں۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ صحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پرہیز رکھے ہیں؟ فرماتا ہے وہ قرآن پاک میں بار بار تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ میری مقرر کردہ حدیں ہیں، یہ بارڈر ہے، اس کو کراس مت کرو۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، بری مجلس میں نہیں بیٹھنا، مجھے یاد کرنا ہے۔ ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کر پاتے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر ہم باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب صحت ہو، اللہ رب العزت نے جو پرہیز بتائے ہیں وہ پرہیز بھی کیا کریں۔ بندے کا آپ پرہیز کرتے ہیں، اور اللہ کا پیغام اس سارے کے سارے خلاصے میں یہی ہے کہ بیماری صرف اور صرف جسم کو کمزور کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی انسان کی روحانی تربیت اور روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بیماری اور صحت انسان کی زندگی کی دو بہت بڑی حقیقتیں ہیں، تاکہ انسان کو اللہ رب العزت یہ دکھائے کہ یہ چیزیں تمہیں مال کے ذریعے نہیں مل سکتی، دولت کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ وہ ہمارا جہلم کا ایک بڑا معروف شاعر ہوا کرتا تھا سید ضمیر حسین جعفری، اس نے ایک نظم لکھی ہے کہ دو چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ آبرو سے رکھے اور رکھے تندرست، عزت اور صحت یہ پیسے کے ساتھ خریدی نہیں جا سکتی، یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے جس انسان کو رب نے یہ دو چیزیں دی ہوئی ہیں نا، اس انسان سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ صحت اور عزت جس انسان کے پاس ہے وہ اس کائنات کا امیر ترین شخص ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، کوئی امیر پیسہ ہونے کے باوجود بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور غریب کے پاس پیسہ نہ ہو اور اللہ کی صحت ہو تو یہ صحت بھی بہت بڑی امیری ہے کہ یہ صحت پیسہ دے کر بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ اس لیے صحت کے موسم میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے کسی بیماری میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔